خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات، اور عتیق میر صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اسی ویکسین کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی، لیکن ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا. جی دیکھیے 60 اور 60 پلس سے جو ویکسین کا عمل شروع ہوا، میرے نزدیک اس لیے وہ درست اقدام تھا کہ دنیا میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی 80% سے زیادہ جو شرح جو اموات ہے وہ 60 پلس انڈیا میں، اٹلی میں، آپ جہاں بھی اس کی شرح اگر خود پاکستان میں بھی، اور پاکستان تو شکر ہے کہ یہ 65 to 70% یوتھ کا ملک ہے جن میں امیون پاور بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 50 40 اور کم عمر کے لوگوں کو بھی ویکسین لگانا. میرے پاس کتنے لوگ آتے تھے کہ ہم ویکسین لگوانا چاہتے ہیں، وہاں رش ہے، اور ہمیں شروع میں کافی یہ صورتحال تھی، پھر اچانک وہ اس میں کمی واقع ہوئی. صحیح ہے. افواہیں پھیل گئی کہ اس سے 2 سال میں بڑھ جائیں گے، اور یہ اصل میں افواہ سازی کا جو عمل تھا، یہ اس ملک کو نقصان پہنچایا. لوگ ڈر گئے، لوگ پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد جو ہے وہ 60-70 سے بھی بڑھ گئی ہے. اگر سائیڈ ایفیکٹس اس کے خطرناک ہوتے، یوں تو دیکھیں آپ پیناڈول لیں، اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے. صحیح بات. تو اگر کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو ایسا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جس سے کوئی بہت ہی مہلک صورتحال سامنے آئی ہو. یہ سبب ہے کہ ویکسین دنیا میں بہترین احتیاط کے باوجود، آپ نے دیکھا کہ لوگ جنازے اٹھا رہے تھے اور اس مرض کو روکنا ممکن نہیں تھا. لیکن یہ مرض کب کم ہوا، اس کی روک تھام کب ہوئی؟ جب ویکسین کا عمل تیزی سے مکمل ہوا. چائنا نے نجات پائی، امریکہ میں کمی آئی، اٹلی، انگلینڈ، فرانس، آپ دیکھیں انڈیا نے کافی حد تک قابو پایا. تو یہ جو ویکسین لوگ زیادہ تعداد میں لگوائیں گے، اس مرض سے جان چھوٹ جائے گی. اور پاکستان تو میں نے کہا کہ یہ نوجوانوں کا ملک ہے. 65 سے 70% لوگ یہاں نوجوان ہیں، 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، جن میں امیون پاور، جن کی مدافعت بہت زیادہ ہے جن کے جسم میں. تو پاکستان میں اتنی خطرے کی بات نہیں ہے. عوام یہ احتیاط کریں کہ 6 سے 7 کروڑ لوگ ویکسین لگوا لیں. یہ اگر اگلے 6 ماہ میں ایسا ممکن ہوتا ہے تو 2021 پاکستان میں کورونا کا الوداعی سال ہوگا. اس لیے کسی بھی ریمرز کو آپ ایک طرف پھینک دیں اور آپ کو ویکسین لگوانی ہے. رہی بات اسی شاید ریمر کی وجہ سے لوگ جو پیچھے ہٹے، تو حکومت نے سخت فیصلے کیے کہ اگر آپ ویکسین نہیں لگواؤ گے تو آپ نوکری پہ نہیں رہ سکتے، آپ اداروں میں نہیں آ سکتے، آپ بینک میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ کافی زیادہ جو سختیاں، اس کی وجہ یہ کہ لوگ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب تو مارکیٹوں کے اندر سہولت موجود ہے کہ ویکسین لگانے کے لیے حکومت نے سہولتیں دی ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں مارکیٹ میں سہولتیں دی ہیں. بالکل. میں یعنی اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرے اپنی مارکیٹ میں، اگر وہ چاہے کہ مارکیٹ میں ویکسین لگوانا چاہتے ہیں تو گاڑی مارکیٹ میں آ جائے گی. بہت سارے اداروں نے، سیلانی نے یہ سہولت دی ہے. اسی طرح مجھے جو کراچی میں جو سرکاری ویکسینیشن سلسلہ ہے، کئی مارکیٹوں میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ افواہ کی بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ افواہ کی وجہ سے لوگ بالکل، اب آپ دیکھو بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ افواہ کے حوالے سے بالکل پریشان ہیں. اس ویکسین کے حوالے سے یہ ہو جائے گا تو ہم یہ ہو جائے گا. 2 سال والی کہانی بھی ایک وہ الگ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہو جائے گا اس ویکسین سے. بہت کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن کو کس طریقے سے ختم کیا جائے؟ کیونکہ آپ تو تاجر برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر تاجر برادری سے کہا جائے کہ بھئی آپ ویکسین لگائیں، مارکیٹ میں لگائیں، اس میں لگائیں، تو آپ کیا ان کو اویئرنیس کے حوالے سے کہیں گے؟ کس طریقے سے ان کو اویئرنیس دی جائے تاکہ سب سے پہلا میرے ذہن کے اندر تو ہے کہ سب سے پہلے ایک پروگرام ہو اویئرنیس کے حوالے سے کہ بھئی یہ ساری چیزیں اس طرح ہوگی، اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر وہ کام کیا جائے. دیکھیں جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ چینلز ہیں، جتنے بھی الیکٹرانک اور میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، اب انہیں ملک کے لیے یہ کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ویکسینیشن قطعی طور پر مہلک نہیں ہے. اس کے کوئی اتنے زیادہ کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. جو دنیا سے سامنے آئے ہیں وہ سب مفروضہ ہیں، افواہ ہے، وہ گمراہ کن ہے. لہٰذا دیکھیں 1166 پہ میسج دیں. میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے میں یہ اعلان کرتا ہوں
کہ 1166 پہ وہ میسج دیں اور اس کے بعد جہاں چاہیں ان کو ویکسین لگوانے کی ذمہ داری ہم ادا کریں گے. تاجروں کو خصوصی طور پر ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ مارکیٹوں کے اندر سرکاری سطح پر اور غیر سرکاری سطح پر بھی جو چیریٹی جو ویلفیئر کے ادارے ہیں وہ فری ویکسین لگوا رہے ہیں. اچھا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, شکیل بھائی کی طرف بھی جانا ہے مجھے سوال کے حوالے سے کہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. اس پلیٹ فارم سے اگر حکومت علماء کرام کو بلا کر اگر اس بات پہ کہا جائے کہ بھئی وہ تھوڑی سی ترغیب دے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی گڈ نیوز آئے گی. دیکھیں یہ ویکسین میں کہیں پر بھی کوئی شرعی اختلاف نہیں ہے, علماء کرام تو خود بھی لگوا رہے ہیں. صرف اور صرف یہ ایک مفروضہ اس میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے جو منفی اثرات ہیں, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ مہلک ہیں. یہ ایک مذاق کسی نے کیا, یا جو پاکستان میں ملک دشمن نہیں چاہتا کہ پاکستان کی اکانومی جو کرونا کے کرائسس کے کم ہونے سے ایک بوم کی طرف آئی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, پاکستان میں کئی سیکٹرز کھل گئے ہیں. تو یہ چونکہ اس وقت جنگ عسکری تو نہیں ہے, معاشی جنگ ہے, تو پاکستان کے جو معیشت کے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ مبتلا رہیں, یہ لہر چوتھی لہر کا شکار ہوں, پھر دکانیں بند ہوں, پھر فیکٹریاں بند ہو جائیں, اب پھر معیشت کی مشکلات سے لوگ دوچار ہوں. تو یہ کوشش جاری ہے پاکستان کے عوام کو غلط ٹریک پہ ڈالنے کے لیے. اس لیے میں کہوں گا کہ فوری طور پہ, اور حکومت یہ جو سختی کرنے چلی ہے, جس طرح بھی شکیل بھائی نے کہا کہ مارکیٹوں کو سیل کر دیا جائے گا, میں کہتا ہوں سختی کریں, اس حد تک نہیں. لوگوں کو چونکہ اویئرنیس نہیں, آپ نے خود ابھی فرمایا کہ یہاں ایک لٹریسی ریٹ بڑا, جہالت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ لوگوں میں گمراہی ہے, بہت زیادہ لوگ نیگیٹو سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ ان کی کم علمی ہے, کہ تعلیم کی کمی ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ شاطر لوگ ان کو جس طریقے سے یہ سوشل میڈیا پہ بہکاتے ہیں اس کا شکار ہیں لوگ. بہتر یہ ہوگا ان ساری چیزوں سے الگ رہ کر ویکسین لگوائیں. انشاءاللہ ہم مارکیٹوں سے سیل نہیں ہونے دیں گے, یہ میں واضح کر دوں کہ اس کے لیے ٹائم دینا ہوگا, اور کافی حد تک دیکھیں کرونا کی لہر میں کمی بھی ہے. اب اس بنیاد پر اگر مارکیٹیں سیل کرنے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ان کے سامنے میں کھڑا ہوں. کیونکہ ابھی میں نے یہی سنا کہ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے بالکل یہ حکم نامہ جاری ہونا لگا ہے کہ جو نہیں لگائیں گے مارکیٹ سیل کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر یہ ساری کارروائی شروع ہو جائے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے اویئرنیس ہو, اس کے بعد گفتگو کی جائے. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. شکیل بیگ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ پیک ٹائم اور آف ٹائم یہ کیا ہے, یہ مطلب کہ الیکٹرک والوں نے یہ کیا بنایا ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی چیز جب زیادہ بکتی ہے نا تو اس کی قیمتیں کم کرتی جاتی ہے. مطلب پوری دنیا کا رواج ہے. ہمارے یہاں بھی آپ جائیں کسی شاپنگ مال میں جائیں تو جہاں جس چیز کی سیل زیادہ ہوتی ہے, یا آپ کوئی چیریٹیبل کلینک لے لیں, جب وہاں جائیں نا تو پیشنٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے, کہ پیشنٹ کے پیسے کم لیے جاتے ہیں کہ یار تاکہ زیادہ مریض یا زیادہ آ جائیں. لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب المیہ ہے, چاہے وہ آپ سوئی گیس اٹھا لیں, چاہے آپ کے الیکٹرک اٹھا لیں, دونوں کے ٹیرف میں ایک عجیب بدماشی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں, اور ان کی بدماشیوں کو ریگولائز کون کر رہا ہے؟ کرپشن میں. اور ریگولائز کون کر رہی ہے؟ حکومتیں وقت کرتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو. اب نیپرا نے باقاعدہ ان کو آف اینڈ پیک آورز, یعنی کہ پیک آورز کون سے ہیں؟ یعنی کہ وہ ٹائم ہے جو بجلی استعمال ہوتی ہے سب سے زیادہ. یعنی کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ انسان شام کا ٹائم ہوتا ہے, وہ ریلیکس ہوتا ہے, اپنے دفتر سے آتا ہے, تھکا ہوا آتا ہے, ڈیوٹی کر کے آتا ہے, اس نے پنکھا کھولنا ہے, اس نے اے سی کھولنا ہے, وہ بیٹھنا ہے تاکہ تھوڑا دیر میں سکون سے گھر میں رہ سکوں. دوپہر رات کو کھانا کھانا ہے میں نے, وہ آپ کا پیک آورز ہوگا. یعنی کہ اس ٹائم اگر آپ نے بجلی سر یہ شام 6:30 بجے سے لے کے 10:30 تک, بلکہ میں تو لوگوں کو احتیاط کے طور پہ کہتا ہوں کہ 6 سے لے کر 11 بجے تک کوشش کرو کہ اندھیرے میں زندگی گزارو, پنکھے بند کر دو, سانس لو تو دروازے کھولو, کوشش کرو کہ بجلی استعمال نہ کرو. مطلب یہی ہے ان کا. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں, یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی آپ جب یہ سارا کنٹرول کر لیتے ہو, وہ پیک آورز بھی کنٹرول کرتے ہو, پھر کے الیکٹرک کیا کرتی ہے, آپ کو دوسرا ٹیکا لگاتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس تو اتنا لوڈ ہے, بجلی کیوں نہیں استعمال ہو رہی؟ او بھائی وہ آدمی بیچارہ اپنی بجلی بچانے کے لیے وہ 4-5 گھنٹے اپنے گھر پہ بجلی استعمال نہیں کرتا, وہ ڈیپ فریزر بند کر دیتا ہے, وہ اپنے فریج بند کر دیتا ہے, وہ پنکھے بند کر دیتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بات کو سمجھا جائے تو کے الیکٹرک کا قانون یہ ہے کہ جہاں گھٹن ہو
وہاں سانس لینے پہ پابندی ہے. بے شک بالکل. یہ جو پیک ٹائم کی بڑا زبردست آپ نے اس کا پیک ٹائم رکھا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال نہ کریں. اور آپ اندازہ کریں. اچھا دوسری پھر وہ بھی ذکر کیجئے نا کہ جہاں ٹیرف بدلتا ہے یونٹس, جی سلیب 300 کے تو بعد 290 یونٹ پہ اگر کوئی کھڑا ہے اور 300 پہ ٹیرف چینج ہوتا ہے تو وہاں وہ 300 پلس ریڈ کرتا ہے, 700 پہ چلا جاتا ہے نا. اس کی وہ ریڈنگ تو اس پہ چلی گئی نا, یہ اس کو تو آپ لے گئے نا. مثلا جب آپ سلیب, اچھا سلیب کو بھی میں سلیب نہیں کہتا, میں تو سلیبس کہتا ہوں, مارنا کہتا ہوں. لوگوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں یہ بیسیکلی. اچھا جیسے بہت اچھی میر صاحب نے بات کی کہ یہ ہمیں سانس جو ہم لیتے ہیں نا, شاید یہ چاہتے ہیں وہ بھی ہم نہ لیں. بہت میں کہتا ہوں اس سے اچھا کوئی اس کا تجزیہ غریب تو مر جائے اس کا مطلب. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ایک کہا کہ 300 تک گورنمنٹ نے دی کہ ایک مڈل کلاس لوگ 300 تک کا یونٹ یوز کریں. میں کہتا ہوں مڈل کا یہاں تو ہائی کلاس بھی سوچتی ہے کہ یار 300 سے اوپر نہ ہی جائیں, کیونکہ اس کے بعد آپ کا یونٹ جو ہے نا, مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب 8 روپے کا یونٹ تھا تو وہ کہتے تھے کہ اب اگر تم نے اس سے زیادہ کیا تو ہم بل پھاڑ دیں گے, ہم نہیں بھریں گے بجلی کے بل. آج آپ کا یونٹ آپ کو پتہ ہے 17 روپے پہ ہے. آپ کو پتا پیک اوورز کا یونٹ آپ کو 22 روپے چلا جاتا ہے, اور اس میں بھی اگر آپ کا یونٹ 300 سے اوپر چلا گیا تو آپ کو 35 روپے کا یونٹ پڑ جاتا ہے. آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ یعنی بجلی کا زیادہ استعمال کرنا پنشمنٹ ہے, سزا ہے آپ کو, سزا کے طور پر آپ کو. اب یہ چیزیں اگر میں سمجھتا ہوں جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں نا, ان کو ایسے اداروں سے نہیں لینا چاہیے. ان کو عوام, ان کے ایم پی ایم نے کہا ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو عوام نے ان کو ووٹ دیا, آپ ان سے بیٹھ کے پوچھ رہے ہو نا کہ بھائی کیا عوام کو یہ جو بل دیے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کیا؟ اچھا پھر بل بھی دیے جا رہے ہیں, سزا بھی دی جا رہی ہے, اور اگر وہ شخص جس کا بل زیادہ آ جائے اس کے ساتھ ان اداروں کا جو رویہ ہوتا ہے, چونکہ میں تو اس کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں, آپ بلیو کریں خدا کی قسم اتنا تذیق والا رویہ ہوتا ہے کہ ان کے وہ آئی بی سی میں آپ جا کے کھڑے ہو جائے. کووڈ کی بات ہوتی ہے, آپ چلیں نا کووڈ کے اوپر کون سا کنٹرول کیا گیا, کون سی ویکسین کے ساتھ وہ بیچارہ جا رہا ہوتا ہے ادھر, وہ بل صحیح کروانے کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے. پھر ایک سزا کے طور پہ آپ نے ایک نیا کام رکھا ہے, اگر آپ نے بینک میں بل جمع کرا رہے ہیں تو اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی دو. او بھائی ایک آدمی ہے اس نے اپنے کسی ملازم کو بھیج دیا, جاؤ بل جمع کرو تو کر دو. اب اس کے ساتھ سی این آئی سی کی کاپی لگاؤ تاکہ آپ کا پتہ رہے کہ آپ ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے. بھائی جو شخص بل بھر رہا ہے آپ اس کا بل لے لو. لیکن یہاں مجھے حیرانگی ہے کہ جس چیز کو آسانی میں کرنا چاہیے, جس کام کو مقصد ہے کہ مشکل میں نہ آنا چاہیے, اس کو ہم مشکل ترین کر دیتے ہیں. اور کے الیکٹرک نے, ابھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ابھی تو آپ کے الیکٹرک پہ بات کرتے ہیں, سوئی گیس پہ کریں. میں آپ کو بتاؤں سوئی گیس نے جو ابھی نیو ٹیرف متعارف کروائے ہیں اس کے اندر کتنی زیادہ سختیاں انہوں نے کر دی ہیں. ان کی بلنگ کہاں چلی گئی ہے؟ جو 290 روپے کی بلنگ تھی وہ اس ٹائم 490 پہ چلی گئی ہے. گیزر چلانا محال ہو گیا. آپ کو کر دیں گے. مجھے پھر ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.